ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں. یہ سورت مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقیٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا سوائے تذکرۃً نصیحت ہے، لمن یخشیٰ یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تنزیلاً اور یہ نازل ہوا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلیٰ اور اونچے آسمان تخلیق کیے. الرحمن یہ وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ پھر اس نے عرش کا رخ کیا. لہو ما فی السماوات اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر آپ اونچی آواز سے، بلند آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً جانتا ہے ہر راز اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ تر بات کو. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی اس کے سبھی اچھے نام ہیں. حروف مقطعات طٰہٰ. ہم نے قرآن آپ پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں، مگر یہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ سمجھانے کے لیے، یہ زندگی کے ڈھب سکھانے کے لیے ہے، مگر اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. اور اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان پیدا کیے ہیں. یہ وہ رحمان ہے جو اس کے بعد اس نے اپنا رخ عرش کی طرف کر لیا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو دل میں چھپی بات کو بھی، جو بات آپ دل میں کریں وہ بھی، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ یعنی جو ابھی آپ کے دل میں بھی نہیں اتری، آپ نے آئندہ کبھی سوچنی ہے، وہ راز بھی جانتا ہے. اللہ تو وہ ہستی ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کے سبھی نام، اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے علاوہ بھی ہیں اور سبھی نام بہت اچھے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا پہنچی آپ کے پاس حدیث موسیٰ کی خبر، اذ رأى جب انہوں نے دیکھا نارن آگ، فقال لأہلہ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا یہاں رک جاؤ، انی آنست مجھے نظر آ رہی ہے، نارن آگ، لعلی آتیکم شاید بے شک کہ میں کوئی لے آؤں تمہارے لیے، منہا بقبس اس میں سے کوئی انگارے، او اجد اور یا میں پاؤں، علی النار ہدی آگ تک جب پہنچ جاؤں تو کوئی رستہ مجھے سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ کا یہاں پہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ خبر پہنچی جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی، تو وہ کیا حالات و واقعات تھے اور وہ کس طرح سے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر، فرار ہو کر قتل کے بعد مدین گئے. وہاں پہ انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے تربیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک رکھا. وہیں پر ان کی شادی ہوئی، وہیں پر انہوں نے ایک زمانے تک یہ کانٹریکٹ کیا کہ وہ بکریاں چرائیں گے، اور جب اتنا ان کا کانٹریکٹ مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر، اور جو بھی انہوں نے اس میں نفع کمایا یا جو بھی ان کا تھا، بھیڑ بکریاں ریوڑ وغیرہ، سب کو لے کر
وہ واپس مصر جانے لگے۔ اب یہ بیچ میں بہت عرصہ ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ مدین میں رکتے ہیں، پانی کے کنویں پہ انہیں 2 لڑکیاں ملتی ہیں، وہ اپنے والد کا پیغام دیتی ہیں، حضرت شعیب انہیں بلاتے ہیں اور پھر وہ ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایک معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی غیر معمولی صفات سے وہ ان کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جب اپنی بیوی کو لے کے اور اپنے گھر والوں کو لے کے، اس میں کون کون شامل ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نبی جب نکلتے ہیں تو راستے میں راستہ کھو جاتے ہیں۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور بہت اندھیرا ہے۔ اس اندھیری رات میں ایک تو راستہ نہیں مل رہا، اور دور پہاڑ پر انہیں آگ نظر آتی ہے۔ تو یہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہیں رکو، یا تو میں کچھ آگ کے کوئی وہ لاتا ہوں لپیٹ کے لکڑی پہ تاکہ اس سے رستہ نظر آئے، اور یا ہو سکتا ہے کہ وہاں جس نے آگ جلائی ہے اس کے پاس کوئی پتہ مجھے چل جائے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے مصر جانے کے لیے۔ فلما اتا، اور جب وہ آگ کے پاس آنے کے لیے پہاڑ کے قریب پہنچے یا آگ کے قریب پہنچے، نودیا یا موسیٰ، انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دیجئے، انکا، بے شک آپ، بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، تو آپ سنیے غور سے جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جا سکے، بما تسعی، جو وہ کوشش کرتا ہے، فلا یصدنک عنہا، لہٰذا اس فکر آخرت سے آپ کو کوئی شخص روکنے نہ پائے، من لا یؤمن، جو ایمان والا نہ ہو، بہا، اس قیامت کا، واتبع ہواہ، اور جس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، فتردہ، ورنہ تو بھی مارا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آگ نظر آتی ہے، وہ گھر والوں کو چھوڑ کے اکیلے اس پہاڑ کی طرف چلتے ہیں، یعنی پہاڑ کے نیچے گھر والے ہیں اور یہ اس کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی انہیں آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی ہے، ایک مقدس وادی طویٰ میں موجود ہیں، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ غور سے سنیں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، جو کچھ وہی آپ پہ بھیجی جا رہی ہے، کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا معبود ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور صرف میری عبادت کرنی ہے، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے اس کا جو عبادت کا سب سے زیادہ طریقہ بتایا وہ نماز ہے، اور قیامت آئے گی اور میں ابھی اس کا وقت نہیں بتاؤں گا، وہ میں اپنے پاس پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے، اور آپ کو فکر آخرت سے کوئی شخص، وہ شخص روکنے نہ پائے جو ایمان والا نہیں ہے، کوئی بھی نہ روک سکے، اور خاص طور سے روکیں گے کون؟ جن میں ایمان نہیں ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ جو ایمان والے نہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہی قیامت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی یہ بات پہ پیروی کر لی تو آپ بھی مارے گئے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، حضرت موسیٰ کا یہ پہلا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں ہے، کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ، میں اس پر، علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں،
وأحش بها اور اس سے ہانکا کرتا ہوں علی غنمی اپنی بکریوں کو ولی فیہا معارب اخری اور اس کے ساتھ میں پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی مقاصد ہیں۔ قال القها اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پھینک دو، القها یا موسیٰ، فالقاها تو حضرت موسیٰ نے اسے پھینک دیا، فاذا ہی تو وہ لکڑی بن گئی، حیۃ سانپ تسعی دوڑتا ہوا، قال خذها اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دوڑتے ہوئے سانپ کو پکڑ لیں، ولا تخف اور ڈرنا نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی ہم اس کو لوٹا دیں گے، جو ہی آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہم اسے اس کی پہلی صورت میں واپس لے آئیں گے، پہلی حالت میں۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کی یہ ایک ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی تھی کہ حضرت موسیٰ نے اپنا آپ پورے کا پورا اللہ کے حوالے ایسے کر دیا کہ لمحے بھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں، اب دیکھیے رات اندھیری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لاٹھی ڈال دیں اور وہ سانپ بن گئی اور اسے پکڑ لیں، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا موسیٰ کی یہ ادا بہت بھائی۔ وَضْمُمْ يَدَكَ اور ڈالیے اپنا ہاتھ، اِلیٰ جناحِکَ اپنی بغل میں، تخرج نکلے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء آیۃ اخری کسی بھی برائی کے بغیر، کسی بھی بیماری کے بغیر، بہت سفید چمکتا ہوا یہ ہاتھ نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیں اور پھر اس کے بعد نکال کے دیکھیں تو اس کا رنگ بدل چکا ہوگا، وہ اتنا سفید جیسے چمک لائٹ نکلتی ہے اس میں سے چمک رہا ہوگا، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ وہ والا سفید نہیں ہے کہ انسان جو ہے خون ختم ہو جائے تو رنگ سفید ہو جاتا ہے، وہ والا نہیں ہے، بلکہ یہ چمک رہا ہے، اس میں سے لائٹ نور نکل رہا ہے، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہے۔ ایک تو وہ لاٹھی کی ہو گئی، یہ دوسری ہے لِنُرِیَکَ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، آیاتنا الکبریٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الی فرعون فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال حضرت موسیٰ نے جواب دیا، رب اشرح لی صدری اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری اور میرے لیے کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی اور بنا دے میرے لیے وزیراً ایک وزیر، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری میرے بھائی کے ساتھ مجھے میری کمر مضبوط کر دے، مجھے اسٹرینتھ عطا کر، طاقت دے دے، واشرکہ فی امری اور اسے بھی میرے کام میں شریک کر دے، یہ جو نبوت مجھے دی ہے اس کو بھی دے، کی نسبحک کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر بکثرت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا اور ہم تجھے بہت زیادہ یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا اور بے شک تو ہم دونوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مقام عطا کیا، اور کسی اور نبی نے کسی کی اتنی سفارش نہیں کی جتنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی، اپنا وزیر بنانے کو، اپنا مشیر بنانے کو، پھر نبی بنانے کو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دی کہ پہلے یہ میرا ساتھی بنا دیجئے، اس کے ذریعے مجھے طاقت عطا کیجئے، ہم دونوں مل کر آپ کی تسبیح کریں گے، ہم دونوں مل کر تبلیغ کریں گے، اور اس کو بھی نبوت عطا کیجئے۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف میری طاقت اور اسٹرینتھ ہو اور یہ میرا بھائی ہے، اس کو نبوت بھی دے دے، مجھے میرے جو عطا کی ہے اس میں بھی شریک فرما دے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت آپ کو دے دیا گیا، سؤالک یا موسیٰ جو سوال آپ نے کیا، جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا
اور ہم نے احسان کیا تھا علیکا آپ پر مرتن اخری، یہ ہم نے دوسری بار آپ پہ احسان کیا، اس سے پہلے بھی ہم آپ پر ایک بہت بڑا احسان کر چکے ہیں۔ اذ اوحینا جب ہم نے وحی کی تھی الی امیکا آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا وہ ایک وحی تھی، وہ ایک الہام تھا، ان اقذفیہ کہ اس کو ڈال دو، فی التابوت اپنے بیٹے کو اس تابوت میں ڈال دو، فاقذفیہ فی الیم اور پھر ان کو ڈال دو اس دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل اور پھر دریا اسے ساحل پر لے کر آ جائے گا، یاخذہ عدو لی اور جسے میرا دشمن خود اٹھا لے گا، وعدو لہ اور اس بچے کا بھی وہ دشمن ہوگا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ اور میں نے ڈال دی تجھ پر، محبۃ منی اپنی طرف سے محبت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ استمشی جب چل رہی تھی، اختو کا تمہاری بہن، فتقول اور کہہ رہی تھی، هل ادلکم کیا بتاؤں میں تمہیں، علی من یکفل کہ اس کی کفالت کون کرے، فرجعناک تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں، الی امیک تمہاری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن اور وہ دکھی نہ ہو، وقتلت اور تو نے قتل کیا، فنجیناک اور ہم نے تجھے بچا لیا، من الغم غم سے، وفتناک فتونا اور ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی ہیں اور اللہ کو بہت عزیز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے آپ کو جو دعا آپ نے کہی ہم نے قبول فرما لی، اور آپ کا بھائی ہارون آپ کا وزیر بھی بنا دیا، مشیر بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، اور یہ تجھ پر ایک پہلے بھی ہم احسان کر چکے ہیں اور یہ ایک بار اور احسان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کے بچپن کے بارے میں بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ایک احسان اس وقت بھی ہوا تھا اور ایک احسان ان کی ماں پر بھی ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں پر وحی بھیجی کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے لیے ایک صندوق بنانا ہے اور پھر صندوق کا تابوت بنانا ہے، پھر اس کو صندوق کو اس تابوت کو بہتے ہوئے دریا میں چھوڑ دینا ہے، پھر اس صندوق کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ صندوق اور ہوا کو حکم دیا کس رخ بہانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہوا نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس محل تک میں نے تمہیں پہنچایا جہاں میرا دشمن بھی اور تیرا دشمن بھی موجود تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ہم نے تیری طرف اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے بھی رکھی، اور ایسی جگہ پہ رکھی جہاں پہ پوری دنیا اور جس کے ساتھ کل کو مقابلہ کرنا تھا، اس فرعون کے گھر کے احکامات، مینرز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اور کل کو پھر اسی کو ختم کرنا ہے تو سارے انداز اس گھر سے سیکھے، اور ماں کے سامنے ماں کا جو کلیجہ ہوا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی بھیجی کہ یہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پرورش پائے گا۔ اب ان کی اپنی بہن حضرت موسیٰ کی اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کسی بھی آیا کا دودھ پینے تیار نہیں ہیں، ہر دایا جو ہے آزمائی گئی تو ان کی اپنی بہن کہتی ہے کہ ایک میری نظر میں بھی دایا ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، اور اپنی ماں کے پاس واپس آئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کا دل ٹھنڈا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی وہی بولے کہ ہم نے تیری ماں کے پاس تجھے لوٹا دیا
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ محل میں ہیں، سینکڑوں کنیزیں ہیں اور ہر کوئی دودھ پلانے تیار ہے اور کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی تھیں، اور بہن نے ان کو پتہ دیا کہ ایک خاتون ادھر بھی ہیں جو دودھ پلا سکتی ہیں، اور حضرت موسیٰ واپس اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ پرورش محل میں ہو رہی ہے، پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تمہاری بہت آزمائش کی۔ یہ بہت آزمائش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک اپنی ہی قوم کے آدمی نے اونچی آواز سے مدد کے لیے بلایا کہ مجھ پہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ اس کی مدد کو گئے تو ایک قبطی جو ہے اس کو گھونسا مار دیا۔ حضرت موسیٰ میں بہت طاقت تھی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ ڈر گئے، اور جب یہ ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا اور کیسے کیسے آزمائش میں یہ پڑے، یہ پوری تفصیل سے اسی صورت میں انشاءاللہ ملے گا۔ فلبست، پھر آپ رہے، سنینا، کئی سال، فی اہل مدینہ، مدین میں، ثم جئتا، پھر آپ آئے، علی قدر یا موسیٰ، آپ کو یہاں اللہ کی تقدیر یہاں پر لے آئی ہے، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، خاص طور سے بنا دیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اذهب انت، تو جاؤ تم بھی، واخوک، اور تمہارا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں سستی نہ کرنا، یعنی جو کام تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں مصر جا کر تم اپنے گھر بار میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں کھو جاؤ یا سستی کرو۔ اذهبا، دونوں مل کر جانا، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا، پھر دونوں سے بات کرنا، لہو قولا لینا، ان دونوں تم بھائی فرعون سے بات کرنا نرمی سے، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کچھ نصیحت حاصل کرے۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں ڈر لگتا ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے، او ان یطغی، یا کوئی ظلم کرے، سرکشی کرے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں بالکل نہ ڈرنا، اننی معکما، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتیاہ، فقولا، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور دونوں کہو، انا رسولا، ہم دونوں رسول ہیں، رب کا، تیرے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو، قد جئناک بآیۃ، ہم لائے ہیں اللہ کی نشانی، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، والسلام علی، اور سلامتی ہو، علی من اتبع الہدی، ہر اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ انا، یقیناً، قد اوحی الینا، ہمارے پاس وہی بھیجی گئی ہے، ان العذاب، کہ عذاب، علی من کذب وتولی، ہر اس شخص پر عذاب حق ہے جو حق کی تکذیب کرے اور پھر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان دونوں رسولوں نے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے فرعون ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، یا وہ ایسا نہ ہو ہم دونوں کو وہ مار ہی ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں نہیں ڈرو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تم دونوں جاؤ اور اس سے بات کرو، اور بات بھی یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور ایک ہی بات ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بہت ظلم، بہت عذاب میں تم انہیں رکھ چکے، اب انہیں تم ہمارے حوالے کر دو، اور جو بھی اس بات پہ کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں
اس کو مانتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، اور جو نہیں مانتا رب کی بات کو، رب کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔